بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمد و ثنا اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ السلام پر. ناظرین، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں اور استقبال کرتے ہیں اس پروگرام میں جس کا عنوان ہے مسلمان اور حصول علم. قرآن مجید کی جو سب سے پہلی آیت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کی وہ اقرا سے شروع ہوتی ہے، یعنی پڑھو. تو علم حاصل کرنے کی اہمیت کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے. اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. ہمارے ان 5 ایپیسوڈز میں اسی عنوان سے گفتگو ہوگی اور ہم کافی انٹرسٹنگ سوالات کریں گے، جس سے انشاءاللہ آپ کی معلومات میں اور میری معلومات میں بھی ضرور اضافہ ہوگا. تو آئیے سب سے پہلے ہم ایران سے تشریف لائے ہمارے خصوصی مہمان مولانا جناب حاشر زیدی صاحب کا استقبال کرتے ہیں اور آپ سے روبرو کراتے ہیں. آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آغا، بڑی خوشی ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ سیریز کے یا کچھ ایپیسوڈز ہیں جو آپ کے ساتھ کر رہے ہیں. ہم سب سے پہلے سوال کی طرف بڑھیں گے کہ اگر دیکھا جائے اسلام کی نظر میں ایک طالب علم کی جہاں تک بات آتی ہے، اسٹوڈنٹ کی بات آتی ہے، تو اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کا کیا مرتبہ ہے؟ بہت اچھا آپ کا یہ سوال ہے. جی، سب سے پہلے تو میں ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کروں گا. سوال بھی بہت اچھا ہے اور ہمارے آج کے معاشرے میں جی اس چیز کی بہت اہمیت ہے. جی. آپ اگر اسلام کو اٹھا کر کے دیکھیں تو دین اسلام نے جہاں سے دین اسلام شروع ہوتا ہے، جی، سب سے پہلی وہی جو رسول کے اوپر آئی تھی وہ کیا تھی؟ اقرا. بے شک، پڑھیں. بے شک. یعنی اسلام پہلے ہی جو رسول کے اوپر وہی کر رہا ہے وہ کس چیز کی طرف کہ پڑھو. اور پڑھنا انسان کے لیے اتنا امپورٹنٹ ہے جی کہ اگر انسان نہیں پڑھے گا تو وہ بہت پیچھے چھوٹ جائے گا. بے شک، بالکل صحیح. اور جو اس کے ثواب بیان کیے گئے ہیں، بہت مشہور و معروف واقعہ ہے کہ ایک قبرستان سے رسول گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک قبر پہ عذاب نازل ہو رہا ہے، تو اپنے صحابہ سے کہا کہ جلدی جلدی یہاں سے گزر جاؤ. اچھا. پھر جب واپس پلٹے تو اسی قبرستان سے پلٹے اور پھر اسی قبر کے پاس سے بہت آہستہ آہستہ گزرنے لگے. تو صحابہ نے پوچھا کہ یہ آہستہ آہستہ گزرنے کا ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو کہا کہ جب یہاں سے جا رہے تھے تو اس قبر کے اوپر عذاب نازل ہو رہا تھا، لیکن جب ابھی واپس آ رہے ہیں تو اس قبر کے اوپر رحمت نازل ہو رہی ہے. سبحان اللہ. تو پوچھا کہ یہ کیسے ہو گیا؟ کہا جب جا رہے تھے تو اس کے بیٹے نے بسم اللہ نہیں کہی تھی، واہ. اور اب جب واپس آ رہے ہیں تو اس کے بچے نے بسم اللہ کہہ دی، یعنی پڑھنا شروع کر دیا ہے. سبحان اللہ. اور پڑھنے کا یہ سب سے بڑا فائدہ ہوا ہے کہ اس کے قبر کے اوپر جو ہے وہ جی رحمت نازل ہونا شروع ہو گئی ہے. جی. اب اسلام میں پڑھائی کا بہت ہی زیادہ، یعنی جہاں تک کہا جائے کہ پڑھائی کے اوپر بہت زیادہ فوکس کیا گیا ہے. لوگوں کو کہا گیا کہ پڑھو پڑھو، علم حاصل کرو. رسول اکرم سے کہا گیا کہ آپ دعا کریں رب زدنی علما، واہ. یعنی میرے لیے اب پروردگار میرے علم میں اضافہ کر دے. آپ سوچیں کہ رسول کی دعا کر رہے ہیں کہ میرے علم میں اضافہ کر دے. سبحان اللہ. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ کچھ کتاب پڑھنے کے بعد اور پھر اس کے بعد کہ بس ختم، میں نے بہت کچھ پڑھ لیا. بے شک. جس طریقے سے دیکھا جائے گا آج ایجوکیشن کی، جیسے ابھی آپ نے بتایا اقرا، یعنی میرے خیال سے اس کی پوری آیت یہ اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان، بے شک. ایک پوری آیت ہے، بہت قرآن اچھی کا سورہ ہے. بہت اچھی بات. یعنی یہ اشارہ ہے ایجوکیشن اسکول کی طرف، پڑھو اور پڑھاؤ. پڑھو اور پڑھو. بہت اچھی بات آپ نے کہی. جس طریقے سے دیکھا جائے ورلڈ کا جو اگر ہم ڈھونڈیں ایک انسائکلوپیڈیا کے تحت، یا ہم آج انٹرنیٹ کا دور ہے کہ ورلڈ کا بیسٹ ایجوکیشن سسٹم ہم دیکھیں کہاں ہے، اور اگر ہم انڈیا میں رہتے ہیں اور اس بھارت میں اگر ہم اس ایجوکیشن سسٹم کو ڈھالنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے کیا کرنا ہوگا، ہمیں کس طریقے سے اس کو سمجھنا ہوگا اور یہاں کے سسٹم میں ایجوکیشن کے سسٹم کو ڈھالنا ہوگا؟ سوال آپ کا جو ہے وہ ورلڈ کی جو ایجوکیشن سسٹم ہے، جی. تو جہاں تک میں نے ریسرچ کی ہے اس کے اندر ورلڈ کا ایجوکیشن بیسٹ ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ US میں ہے، جی. UK میں ہے، جرمنی میں ہے. جی. بالآخر اگر میں آپ سے کہوں تو ٹاپ 10 کنٹریز میں ہمارے انڈیا کا نام نہیں ہے. یعنی یہ ہماری لیے ایک المیہ ہے کہ ہندوستان اتنی بڑی اکنامی ہونے کے بعد، اتنی بڑی GDP رکھنے کے بعد بھی آج بھی ہم لوگ ٹاپ 10 کنٹریز میں نہیں آ پاتے ہیں. ایسا کیوں؟ ایسا صرف اس لیے ہے کیونکہ ہمارے یہاں ایجوکیشن کے اوپر اس طرح سے دھیان نہیں دیا جا رہا ہے. جی. آج میں صبح ریسرچ کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ کیونکہ ہم کو اس سسٹم کو بہتر کرنا ہے، ماشاء اللہ. اور بہتر کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے، روٹ، یعنی اگر کسی پیڑ کو آپ کو جڑ کو پکڑنا، بالکل صحیح کرنا ہے، اس کو مضبوط کرنا ہے تو اس کی جڑ میں پانی ڈالنا بے ہوگا. شک. بے شک.
تو میں نے ایک جگہ پہ پڑھا کہ مہاتما گاندھی کہتے ہیں کہ جو دیہات ہیں ہمارے گاؤں وہ جو ہیں ان کے جینے کی وجہ سے، یعنی جب تک وہ زندہ ہیں تب تک ہم لوگ زندہ ہیں، یعنی اگر ان کے اندر حیات پائی جاتی ہے تو ہم یعنی شہروں میں حیات پائی جائے گی. اور یہاں پر جو ہے جو ہم لوگ ایجوکیشن سسٹم ہے نا وہ گاؤں میں ولیجز میں بہت کمزور ہے. تو جیسے جیسے وہاں پر انٹری کرنا شروع کرے گا، ایجوکیشن سسٹم مضبوط ہونا شروع ہوگا، ویسے ویسے سسٹم انشاءاللہ آگے بڑھتا جائے گا. لیکن اس سسٹم کو بہتر کرنے کا جو بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اسکل بیسڈ جو لرننگ ہونی چاہیے. یعنی مثال کے طور پہ ہمارے کیا ہوتا ہے، ایک بچہ پیدا ہوا، پہلے ہی سے ماں باپ نے سوچ لیا کہ ہم اسے انجینئر بنائیں گے یا ہم اسے ڈاکٹر بنائیں گے. بچے کے اندر ایسی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ انجینئر بنے یا ڈاکٹر بنے. بے شک بہت اچھی بات کہی. نہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو انجینئر ہی بنائیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو ڈاکٹر ہی بنائیں. آپ پہلے اس کی صلاحیت چیک کریں، اور اس کے لیے جو ٹیچرس ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس کی صلاحیت دیکھیں اور اس کو مانیٹر کریں کہ اس بچے کے اندر کون سی صلاحیت پائی جاتی ہے. کیا ایسی کیا پدھتی ہونا چاہیے، کیا پرنالی ہونا چاہیے کہ جس سے ہم بچوں کے مائنڈ سیٹ کو پڑھ سکیں، ان کے اعتبار سے ان کو سانچے میں ڈالیں. اس کے اوپر جو دوسری کنٹریز ہیں وہ ریسرچ کرتی ہیں. اچھا. بچوں کو شروع کے 7 سال 6 سال وہ ریسرچ کرتی ہیں کہ بچے کے اندر کیا چیز زیادہ پائی جاتی ہے، پھر اسی کے ساتھ وہ لوگ کام کرنا شروع کرتے ہیں. ہمارے یہاں جو سسٹم ہے وہ بالکل ایسا ہے کہ لوور نرسری، اپر نرسری، فرسٹ سیکنڈ، یہ کتاب یہ کتاب یہ کتاب یہ کتاب، ایک قدیمی سسٹم ہے جس کو ہم لوگ چلا رہے ہیں. حالانکہ اس سسٹم کو شاید تھوڑا سا چینج کیا جا سکتا ہے، مے بی پاسبلس کے ایکسپرٹس بیٹھیں اور اس کے اوپر پھر ایک نئی نظر دیں. لیکن جو سسٹم چینج کرنا ہے وہ یہ کہ اسکل بیسڈ نالج ہونی چاہیے. دوسرا یہ کہ امام علی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو تعلیم دو ان کے آنے والے دور کے حساب سے. اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں کہ جو اپنے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں وہ اپنے دور کے حساب سے، کہ میں نے 5ویں کلاس میں جو ہے یہ والی پوئم پڑھی تھی اور یہ والی کویتا پڑھی تھی. لیکن امام علی نے کیا کہا، ان کے دور کے حساب سے تعلیم دو. ابھی جو ہمارا آگے والا دور ہے، آنے والا جو ٹائم ہے، وہ ایسا نہیں لگتا ہے کہ مثال کے طور پر جو ہم آج سیکھ رہے ہیں وہ وہاں کام آنے والا ہے. انڈین لیبر کیوں ہر جگہ جا کر کے فیل ہو جاتا ہے؟ بہت سی جگہ پہ ایسا ہوتا ہے کہ انڈین لیبر گیا، پتہ چلا فیل ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ اس نے اس زمانے کی اسکلس نہیں لی. ہم نے 20 سال پہلے فیصلہ کیا تھا کہ اپنے بچے کو انجینئر بنائیں گے. 20 سال جب زمانہ گزرا تو پتہ چلا انجینئر کی ضرورت نہیں ہے، ابھی ایک کوڈنگ کرنے والے کی ضرورت ہے. واہ. ایک ایسا بندہ چاہیے کہ جو فاسٹ کوڈنگ کر سکے، جس کو پائتھن لینگویج آتی ہو، جو سافٹ ویئر انجینئرنگ جانتا ہو. ہم تو پہلے سے مائنڈ سیٹ کر کے بیٹھے تھے کہ اپنے بچے کو انجینئر بنائیں گے، تو ہم نے اس کو پرانی تعلیم دی ہے. اس سسٹم کو اگر بہتر کرنا ہے تو جو اسلام نے طریقہ بتایا وہ سب سے بہترین طریقہ ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ اٹھیں. میں چاہوں گا کہ مطلب اس بات کو لوگ جانیں. جی جی بالکل. کہ اسلام نے کیا بتایا کہ تم میں سے کچھ لوگ اٹھیں اور جائیں علم حاصل کریں، پھر واپس آئیں اور اپنی قوم میں وہ علم واپس دیں لوگوں کو. اب یہاں پر ہماری گورنمنٹ کی جو ذمہ داری ہے، مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جو ہماری قوم کے اسکالرس ہیں ان کو سلیکٹ کرے، دوسری کنٹریز میں بھیجے، وہاں سے وہ لوگ کچھ سیکھ کر کے اور پھر اسی طریقے کا علم یہاں پر لا کر کے وہ ٹرانسفر کریں، تاکہ ہمارا سسٹم بھی دھیرے دھیرے اپ گریڈ ہو سکے. ویسے ہمارا سسٹم اپ گریڈ نہیں ہو رہا ہے، ہم جو پہلے سے پڑھتے آ رہے تھے وہی ابھی تک پڑھتے آ رہے ہیں. اور اسلام میں یا آپ نارملی حیات دیکھیں نا کہ اگر آپ کے اندر چینجز نہیں ہیں اس کا مطلب آپ مردہ ہیں. مردے کی علامت کیا ہے کہ صاحب نہ اس کی انگلی ہل رہی ہے نہ اس کا بدن ہل رہا ہے، تو یہ مردہ ہے. تو اگر ہمارا ایجوکیشن سسٹم سیم انداز سے چل رہا ہے تو مطلب ابھی یہ تقریباً مرنے کے کگار پہ اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. بے شک بہت اچھی بات کہی آپ نے. یعنی یہ ایک یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وداؤٹ ایجوکیشن وی کین ناٹ ڈو اینی تھنگ ایلس ان آور کنٹری یا ابراڈ کنٹریز. سب کچھ اگر ہم کو نالج جب تک نہیں ہے، علم نہیں ہے ہمارے اندر، تب تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. طالب علم کی جب بات آتی ہے کہ ایک طالب علم جب علم حاصل کرتا ہے، ماشاءاللہ ایجوکیٹ ہو کے آتا ہے، اور اس کو ہم اگر دیکھیں تو کس طرح کی عبادت میں شمار کریں گے اور کیا فضیلت ہے اس علم کی خاص کر. اچھا دیکھیں، ایک سب سے پہلا جو مرحلہ ہے وہ یہ کہ ہمارے معاشرے میں جب طالب علم کا نام آتا ہے نا تو ایک خاص جو چہرہ ہے وہ ذہن میں آتا بالکل ہے آپ نے صحیح کہ مثلا میری طرح کا ایک چہرہ ہوگا، امامہ لگائے ہوگا اور ابا قبا پہنے ہو یا ٹوپی لگائے ہو، شیروانی پہنے ہو. حالانکہ ایسا نہیں ہے. طالب علم کا مطلب یہ نہیں کہ ایک امامہ ابا قبا پہنے ہو. بے شک. طالب علم کا مطلب یہ کہ وہ کوئی بھی علم حاصل کر رہا ہے، علم بس وہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہونا چاہیے، لوگوں کو تباہ کرنے کے لیے نہ ہو. اب یہاں پر یہ مسئلہ ہے کہ علم حاصل کرنا، شریعت کیا کہتی ہے، رسول کی حدیث کیا ہے. رسول کی حدیث ہے کہ ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فریضہ ہے، واجب ہے. فریضہ یعنی واجب ہے. بے شک. اب اگر اس کو عبادت کے حساب سے دیکھا جائے تو آپ کے اوپر ضروری ہے کہ آپ علم حاصل کریں. جی. دوسرا مرحلہ یہ کہ اب اس کی فضیلت اور منزلت کیا ہے. تو معصوم کی حدیث ہے کہ مداد العلماء افضل من دماء الشہداء، یعنی علماء کی
جو سیاہی ہے نا، انک، سبحان اللہ، وہ شہداء کے خون سے افضل ہے. اللہ اکبر. یعنی آپ اس حدیث کو دیکھیں نا کہ واہ اسلام نے کہاں پہ لے جا کے رکھا ہے علماء کو. واہ. علماء کی جو سیاہی ہے وہ شہداء کے خون سے افضل ہے. اب پہلے اگر ہم کو شہداء کے خون کے بارے میں پتہ چل جائے تو ہمیں اس سیاہی کی اہمیت پتہ چل جائے گی. شہداء کے سلسلے میں ہمیں اسلام کیا فرماتا ہے، معصوم کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ جب شہید کا ایک قطرہ زمین پر گرتا ہے تو پروردگار اس کے ماسبق تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. آپ سوچیں کہ اگر کسی شہید کے لیے پروردگار نے یہ منزلت رکھی ہے تو ایک عالم دین کے لیے کیا منزلت اور کیا فضیلت ہے. اور اسلام کے اندر علم میں، علم کی جو فضیلت و منزلت ہے وہ کسی چیز کی نہیں ہے. بہت سی روایتوں میں ایسا ملتا ہے کہ انسان صرف 3 طرح کے ہیں، یا طالب علم ہے، بے شک، یا اسٹوڈنٹ ہے، بے شک، یا ٹیچر ہے، یا بقیہ کچھ اور چیزیں ہیں. بے شک. انشاءاللہ اس کی وضاحت کبھی اور اگر موقع لگا ضرور کریں. یہ بہت اچھی آپ نے بات کہی کہ میں نے کسی بہت بڑے طالب ہی علم سے یہ بات سنی تھی، ماشاءاللہ جیسے آپ نے بھی بتائی کہ یہ شہداء کے خون سے لکھا. ویسے میں نے ایک سے سنا تھا رپورٹنگ کے سلسلے سے کہ خاص کر کہ جو اصلی خبر ہوتی ہے، آج کے میڈیا کے دور کی بات بتا رہے ہیں کہ یعنی سچا میڈیا کہ جو اصل خبر ہے، جو اشتہار، جو خبر مضمون ٹائپ ہو کے آتا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے، اخبارات کی دنیا اور ٹی وی، اس میں کہا جاتا ہے کہ شہید کے خون میں ڈوبی ہوئی سیاہی سے لکھی ہوئی پترکارتا وہ ہے پترکارتا جس میں سچائی ہوتی ہے، اور اس کا صحیح یوز ہو، غلط یوز نہ ہو. جیسے ایک ایجوکیشن کا بھی آپ نے کیونکہ سچ بولنا ہر آدمی کے بس کی بات نہیں. سچ بولنا ہر آدمی کے بس کی بات نہیں. بالکل آپ نے جیسے جیسے زمانہ گزرتا جائے گا ویسے ویسے سچ بولنا اور مشکل اور ٹف ہوتا جائے گا. بے شک، بہت اچھی بات کہی آپ نے. جس طریقے سے دیکھیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لاکھوں سلام ہمارے نبی کریم پر، آپ نے عورت اور مرد دونوں میں کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں رکھا، یا یوں کہا جائے کوئی وہ نہیں ہے کہ جو آپ صرف عورت کو علم دے سکتے ہیں یا آدمی کو دے سکتے ہیں یا عورت نہیں. اگر آپ دیکھیں تو اسلام نے واقعاً بہت زیادہ واضح الفاظ میں کہا ہے. یہ نہیں کہا کہ مطلب صرف مرد علم حاصل کریں، بلکہ کیا کہا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر عورت مسلمہ یعنی مسلم عورت پر اور مسلم مرد پر واجب ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو قرآن کریم میں کیا ہے، هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں. یہاں پر بھی یہ نہیں کہا گیا کہ عورت کا قضیہ الگ ہے اور مرد کا قضیہ الگ ہے، بلکہ کہا ہے کہ تم کو علم سیکھنا ہے، جاننے والوں کی فہرست میں تمہیں آنا ہی آنا ہے. یعنی آپ دیکھیں نا کہ کلن کہا گیا کہ مسلمہ اور مسلمان عورت اور مسلمان مرد دونوں پر واجب ہیں، کہیں پر کوئی باؤنڈیشن نہیں لگایا. جبکہ اس ٹائم پر کیا ہوتا تھا کہ لڑکیوں کو لوگ زندہ دفن کر دیتے تھے. اس ٹائم پر رسول نے جناب فاطمہ زہرا کو اتنی قدر و منزلت دی کہ جب وہ آتی تھیں تو کھڑے ہو جاتے تھے. یہی بتانے کے لیے آپ دیکھیں اسلام نے کیا کیا. یعنی اسلام سے پہلے کے آپ مذاہب اٹھا کے دیکھیں، اسلام سے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے بہت ساری باؤنڈیشنز لے کر کے آ گیا ہے عورتوں کے لیے. حالانکہ اسلام نے بہت سارے عورتوں کو بہت زیادہ اختیارات دیے ہیں. اسلام سے پہلے، اسلام کے علاوہ کسی بھی مذہب میں عورت کو طلاق کا اختیار نہیں ہے. دیکھیں آپ کسی بھی مذہب کو اٹھا کے دیکھیں کہ کسی بھی مذہب میں عورت کو طلاق کا اختیار نہیں ہے، لیکن اسلام نے آ کر کے دیا کہ اگر تمہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ تم اس کے ساتھ زندگی نہیں بسر کر سکتے ہو تو اب تم جو ہے اس کے ساتھ اپنا سر جو بار بار اپنے لیے پریشانی نہیں لو، تم اس سے طلاق لے لو. لیکن آج اگر ہم دیکھیں کہ علم کے میدان میں آج لڑکیاں ماشاءاللہ سے لڑکوں سے کم نہیں ہیں، یہ در حقیقت بات سچ ہے. صحیح، بالکل. اور آپ اگر پرسنٹیج بھی دیکھیں، جو اشتہارات آتے رہتے ہیں، جو اخبارات کی دنیا، اس میں آپ دیکھیے ٹاپرز میں سب سے زیادہ گرلز ہوتی ہیں، بوائز بہت کم ہوتے ہیں. شروع سے ہی ایسا ہے. تو ہم اگر یوں دیکھیں تو لڑکیوں کی اگر تعلیم کی ہی بات چل رہی ہے تو لڑکیاں اگر تعلیم کے میدان میں آگے بڑھ رہی ہیں تو ہم شوہروں سے بھی چاہیں گے، جو شوہر ہیں، جو لڑکیاں، تو وہ لوگ بھی تھوڑا سا باؤنڈیشن کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی آزادی بھی ضروری ہوتی ہے. کیونکہ اگر مرد اور عورت مل کر کام کریں، کوئی اس میں اعتراض کی بات نہیں. اس کی تو اجازت آپ نے بھی کہا کہ مذہب اسلام بھی دیتا ہے. بالکل صحیح جو ہے عورت بھی اگر میدان میں ہے، اتری ہے، اور وہ بھی جاب کر رہی، وہ بھی تو سائیکل کے 2 پہیے ہوتے ہیں تبھی سائیکل بالکل برابر سے. لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ جو ہم لوگ کی جو عورتوں کی سیکیورٹی کی بات ہے، دوسرا یہ کہ واقعاً جو ہمارے یہاں کی بچیاں ہیں وہ واقعاً انجینئس ہوتی ہیں. بے شک، یہ سچ ہے. آپ جتنا بھی ڈیٹا اٹھا کر کے دیکھیں اس میں بچیاں زیادہ جینئس ہیں، اور یہ شاید خدا دادی صلاحیت ہے. بے شک، بالکل سچ ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ ان کے اندر جو پروردگار نے جو ان کو صلاحیتیں عطا کی ہیں، ایک مثلا ایک رحم دل بنایا ہے. اگر وہ رحم دل نہیں ہوتی تو کبھی ماں نہیں بن سکتی. بے شک، اس کے اندر اگر رحم نہ ہو تو وہ ماں نہیں بن سکتی. تو یہ جو صلاحیت ہے اس کے اندر آگے بڑھنے کی، جلدی کسی چیز کو سمجھ جانے کی، یہ صلاحیت پروردگار نے اس کو خدا دادی ہے. بے شک.
وہ کیوں کسی چیز کو جلدی سمجھ جاتی ہے؟ کیونکہ پتہ ہے پروردگار کو کہ یہ آگے چل کے بہت سارے لوگوں کے بیچ میں جانے والی ہے. ہر آدمی کو اسے جلدی سے گریب کر کے اس کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنی ہے. تو بالکل وہاں پر ویسے ہی حال ہوتا ہے کہ جیسے ہی کوئی عورت کسی گھر میں آتی ہے تو وہ جلدی جلدی ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے کہ مجھے ان کی طرح بننا ہے, مجھے ان کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے. تو اب جب یہی عورت جو ہے کلاس میں بیٹھتی ہے تو اپنے ٹیچر کی طرح بننے کی کوشش کرتی ہے کہ مجھے اپنا ٹیچر کی طرح بن جانا ہے. یا اگر کسی پائلٹ کو دیکھتی ہے تو اس کے دماغ میں آتا ہے کہ مجھے پائلٹ بننا ہے. یا کسی ڈاکٹر کو دیکھتی ہے مجھے اس کے دماغ میں آتا ہے مجھے ڈاکٹر بننا ہے. اور ایک بہت عجیب چیز ہوتی ہے کہ جو عورتوں کے اندر جو صلاحیت ہے کسی کام کو کرنے کا جذبہ, بے شک وہ کسی کے اندر نہیں ہے. اور یہ بھی خدا دادی ہے. یعنی اگر بچے کی خدمت کا جذبہ نہ ہو تو کبھی ماں بچے کی خدمت نہیں کرے گی. بے شک. اور اسی جذبے کو جب جو مائیں جو بچیاں ہیں پہلے جن کی شادی نہیں ہوئی ہے وہ جب اپنی پڑھائی کی طرف لگاتی ہیں تو وہ کہاں سے کہاں نکل جاتی ہیں. وہ آپ رزلٹس انٹرنیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی پرسنٹیج ان کے نمبر ہوتے ہیں. بہت ہی بہترین, بہت ہی معقول جواب آپ کے رہے ماشاءاللہ سارے سوالوں کے. انشاءاللہ میری کوشش رہے گی کہ اسی طریقے سے اور بھی جو ہمارے کچھ ایپیسوڈس ہیں اس میں ہم آپ کے ساتھ بنے رہیں. تو ناظرین, یہ ایپیسوڈ ہم یہیں پر ختم کرنا چاہیں گے. امید ہے آپ نے اس ایپیسوڈ سے ضرور استفادہ کیا ہوگا. اگلے ایپیسوڈ میں بھی ہم مزید سوالات لے کر حاضر ہوں گے جس سے اپنے اسی موضوع یعنی مسلمان اور حصول علم کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنا فیڈ بیک ہمیں winislam@gmail.com پر دینا نہ بھولیں اور دیکھتے رہیں چینل ون. شکریہ, خدا حافظ.